کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن بھر مصروف رہنے کے بعد جب رات کو خاموشی چھا جاتی ہے تو دل اچانک ایک عجیب سی ویرانی کا احساس محسوس کرتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، کام بھی، لوگ بھی، معمولات بھی، مگر اندر کہیں جیسے کوئی سوال بے جواب سا رہ جاتا ہے۔ بظاہر زندگی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، مگر ہمارا دل پوری طرح مطمئن نہیں ہو پاتا۔ ہنسی بھی آتی ہے، محفلیں بھی سجتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ساری خوشی سطحی سی ہے، گہرائی میں تو اتر ہی نہیں رہی۔ اندر کہیں خاموشی کی ایک سرد سنسان وادی بسی ہوئی ہوتی ہے، جہاں خوشی کی آواز نہیں پہنچتی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جیسے کچھ کمی رہ گئی ہو، جیسے زندگی کی تصویر مکمل ہو کر بھی بے رنگ ہو۔ اگر یہ احساس کبھی آپ کے دل کو بھی چھو کر گزرا ہے، اگر آپ بھی اس اندیکھے خلا کو لفظ نہیں دے پاتے، تو یقین کیجئے آج کی ویڈیو صرف معلومات نہیں دے گی، بلکہ آپ کے دل سے بات کرے گی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کی جو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ زندگی کو محسوس کرنے، سمجھنے اور خوبصورتی سے جینے کا فن سکھاتی ہے۔ یہ کتاب ہے دی آرٹ آف ہیپینس، خوشی کا فن۔ اس کتاب میں دلائی لاما نہایت سادگی، بچوں جیسی معصوم مسکراہٹ اور گہری دانائی کے ساتھ ہمیں ایک سچ بتاتے ہیں۔ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر کی دنیا سے اچانک ہمیں مل جائے، نہ یہ کوئی تیار شدہ شے ہے جسے ہم کسی بازار یا شاپنگ مال سے خرید سکیں۔ خوشی دراصل ہمارے اندر جنم لیتی ہے، ہمارے اعمال سے، ہماری سوچ کے زاویے سے اور ہمارے روزمرہ کے رویوں سے۔ جب ہم اپنے دل کو نرم کرتے ہیں، اپنی نظر کو وسیع کرتے ہیں اور اپنے عمل کو محبت سے بھر دیتے ہیں، تب خوشی خاموشی سے ہماری زندگی میں اتر آتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب میرے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا، بس تھوڑا سا اور کما لوں، پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ جب بڑی گاڑی آ جائے گی، جب اپنا گھر ہوگا، جب مجھے پروموشن ملے گی، تب سکون خود بخود مل جائے گا۔ جب لوگ میری تعریف کریں گے، جب میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، تب زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ سوچتے ہوئے ہمارے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان بھری امید بھی آ جاتی ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وقتی چمک تو دیتی ہیں، ایک لمحاتی جوش، ایک عارضی سا تھرل، مگر اندر بسنے والی گہری اور مستقل خوشی نہیں دے پاتی۔ چند دن خوشی رہتی ہے، چند ہفتے نیاپن اچھا لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہی معمول، وہی خاموشی اور وہی خالی سا احساس واپس لوٹ آتا ہے، جیسے باہر سب کچھ بدل گیا ہو، مگر اندر کچھ ویسا ہی رہ گیا ہو جیسا تھا۔ دلائی لاما کہتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد صرف کامیاب ہونا نہیں، بلکہ خوش ہونا ہے، اور یہ خوشی باہر کی چیزوں سے نہیں آتی، یہ تو انسان کے اندر پنپتی ہے، جیسے کوئی پودا اپنی جڑوں سے۔ اصل مسئلہ آخر ہے کہاں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کو شرطوں سے باندھ دیتے ہیں۔ ہم دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ جب سب ٹھیک ہو جائے گا تب خوش ہوں گے، جب حالات بدل جائیں گے تب سکون ملے گا۔ یعنی ہم خوشی کو آج سے اٹھا کر کل کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں ہم خود سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں نہایت سادگی سے ایک سخت مگر سچا آئینہ دکھاتی ہے۔ اگر ہماری سوچ نہیں بدلی، اگر ہمارا زاویہ نظر وہی رہا، تو حالات کتنے ہی کیوں نہ بدل جائیں، دل کا خالی پن ویسے کا ویسا ہی رہے گا، کیونکہ سکون باہر بدلنے سے نہیں، اندر کے بدلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ناخوشی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اکثر یہ کوئی بڑی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ایک تنگ ذہن ہوتا ہے، ایسا ذہن جو ہر وقت موازنہ کرتا رہتا ہے۔ محلے میں کسی نے نیا گھر بنا لیا تو دل کہتا ہے دیکھو وہ ہم سے آگے نکل گیا۔
दफ्तर में किसी साथी की तरक्की हो जाए तो अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाती है, हाय मैं अब क्यों पीछे रह गया। रिश्तेदार के बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं तो अपने बच्चे की कामयाबियां छोटी लगने लगती हैं। हम रोजमर्रा की सादा जिंदगी में दूसरों की खुशियों को अपनी महरूमी बना लेते हैं। फिर यही जहन माजी की नाकामियों को दोहराता है। अगर उस वक्त वो फैसला ना किया होता, और मुस्तकबिल के खौफ में उलझकर सोचता है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, यूं हम ना आज की चाय का सुकून महसूस कर पाते हैं, ना घर वालों की हंसी को पूरी तरह सुन पाते हैं। मसला हालात का नहीं होता, मसला उस नज़र का होता है जिससे हम अपने हालात को देखते हैं। सोचिए ज़रा, जब हम दूसरों की कामयाबी देखते हैं तो खुश होने के बजाय जलन महसूस करते हैं, अपनी नेमतों को भूल जाते हैं और कमियों को गिनने लगते हैं। ये मवाजना ही तो है जो दिल को सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। इस किताब के मुताबिक हमारी सोच ही हमारे जज्बात की बुनियाद है। हम दुनिया को जैसे देखते हैं वैसे ही महसूस करते हैं। अगर हम हर बात में कमी, हर वाक़ये में शिकायत और हर शख्स में नुक्स तलाश करेंगे तो ज़िंदगी वाकई बोझ महसूस होने लगेगी। लेकिन अगर हम शऊरी तौर पर शुक्रगुजारी अपनाना शुरू कर दें तो वही आम सा दिन जिसे हम मामूल समझकर गुजार देते हैं ख़ास बन सकता है। शुक्रगुजारी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम मसाइल से आंखें बंद कर लें। बिल, महंगाई, जिम्मेदारियां ये सब अपनी जगह मौजूद रहेंगे, मगर फ़र्क ये है कि हम इनके साथ साथ नेमतों को भी देखना सीख लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर बिजली चली जाए तो हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं, मगर क्या हम कभी इस बात पर शुक्र अदा करते हैं कि आम दिनों में घंटों रोशनी मुयस्सर होती है। अगर दफ्तर में काम ज़्यादा हो तो हम थकन की शिकायत करते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि कम से कम हमारे पास रोज़गार तो है। अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो हम झुंझला जाते हैं, मगर यही शोर किसी सुनसान घर में नेमत समझा जाता है। सुबह आँख का खुलना, सेहतमंद सांस लेना, माँ बाप की दुआएं, शरीके हयात की मौजूदगी, बच्चों की हंसी, उनकी किलकारियाँ, एक सादा सी रोटी का मयस्सर होना, ये सब मामूली नहीं, ये बुनियादें हैं। शुक्रगुजारी दरअसल नज़र का जाविया बदलने का नाम है। मसाइल को मानते हुए भी नेमतों को महसूस करना। जब इंसान ये तवाज़ुन सीख लेता है तो ज़िंदगी मुकम्मल नहीं तो कम से कम बामाने ज़रूर हो जाती है। एक और नहायत गहरा सबक जो ये किताब सिखाती है वो है हमदर्दी। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो हमदर्दी इख्तियार करें, और अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तब भी हमदर्दी इख्तियार करें। पहली नज़र में ये बात बहुत सादा सी लगती है, जैसे कोई आम सा इखलाकी मशवरा हो, मगर जब हम इस पर ठहर कर सोचते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इसमें कितनी गहराई है। हमदर्दी का मतलब सिर्फ किसी पर तरस खाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर शख्स अपनी जगह एक खामोश जंग लड़ रहा है। दफ्तर में जो साथी तल्ख लहजे में बात कर गया, मुमकिन है वो घर के किसी मसले से गुजर रहा हो। घर में जो बुजुर्ग बार बार एक ही बात दोहराते हैं, शायद उन्हें तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत हो। जब हम दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं और रद्द अमल के बजाय नरमी का इंतखाब करते हैं तो हैरत अंगेज़ तौर पर सबसे पहले हमारा अपना दिल हल्का होता है। नरम दिल में सुकून ज़्यादा देर तक ठहरता है, क्योंकि वहाँ ज़िद, अना और बदगुमानी की भीड़ कम हो जाती है। नफ़रत अंदर ही अंदर हमें जलाती रहती है, गुस्सा हमें थका देता है और हमारी तवानाई छीन लेता है। मगर मुआफ़ी एक दरवाज़ा है जो हमें माजी की कैद से बाहर ले आता है। जो शख्स माफ़ करना सीख लेता है वो दूसरों पर एहसान नहीं करता, वो दरअसल खुद को आज़ाद कर देता है। उन यादों, उन ज़ख्मों
اور ان بوجھوں سے جو اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ کتاب یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ درد زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی انسان مشکلات سے خالی نہیں، مگر تکلیف میں ڈوبے رہنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ حالات ہمارے اختیار میں نہیں، مگر ان پر ہمارا رد عمل تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ جب ہم مزاحمت چھوڑ کر قبولیت سیکھ لیتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ قبولیت شکست نہیں بلکہ شعور ہے۔ ایک اور اہم بات، اندرونی سکون خاموشی میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر وقت کے نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا کا شور، مسلسل دوڑ دھوپ سے باہر نکل کر جب آپ خود کے ساتھ بیٹھتے ہیں تب اپنی اصلی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ کتاب ایک اور اہم سبق بھی دیتی ہے۔ گھر کی روزمرہ کی ہلچل، بازار کی بھیڑ بھاڑ، موبائل کی اسکرولنگ یا ٹریفک کا شور، ان سب سے باہر نکل کر کبھی آپ صبح کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھیں یا کھڑکی کے سامنے چائے کے کپ کے ساتھ خاموشی میں کچھ لمحے گزاریں۔ تب آپ اپنے دل کی آواز کو سنیں گے، اپنی خواہشات اور اپنے دل کی سنجیدگی کو محسوس کریں گے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب دل واقعی پرسکون ہوتا ہے اور زندگی میں اندرونی امن آتا ہے۔ سادگی اس کتاب کا بنیادی پیغام ہے۔ اصل خوشی مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ صاف نیت، مطمئن دل اور متوازن زندگی میں ہے۔ لالچ اور حسد دل کو بھاری کر دیتے ہیں، جبکہ قناعت اور محبت دل کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ خوشی ایک منزل ہے جہاں پہنچ کر سب ختم ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ خوشی تو ایک سفر ہے، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ صبح اٹھ کر شکر ادا کرنا، کسی کو مسکرا کر جواب دینا، کسی کی غلطی کو درگزر کرنا، یہ سب چھوٹے چھوٹے اعمال خوشی کو زندگی میں لے آتے ہیں۔ خوشی بڑی کامیابی یا کسی مخصوص موقع کا انتظار نہیں کرتی۔ اگر ہم ہر مشکل میں سبق تلاش کریں اور توجہ کمیوں کے بجائے نعمتوں پر مرکوز کریں تو دل کا زاویہ بدلتا ہے اور پورا منزل بدل جاتا ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اندرونی دنیا ہی آپ کی بیرونی دنیا کا رنگ طے کرتی ہے۔ اندر سکون ہے تو باہر کا شور کم اثر کرتا ہے۔ اگر اندر اضطراب ہے تو بیرونی کامیابیاں بھی خالی لگتی ہیں۔ اگر آپ سکون اور دل کی گہرائی سے خوشی چاہتے ہیں تو آج سے شروع کریں، اپنی سوچ کو وسیع کریں، ہمدردی کرنا اپنائیں، معاف کرنا سیکھیں، شکر گزاری کو اپنی عادت بنا لیں اور زندگی کو مقابلہ نہیں بلکہ ایک خوبصورت تجربہ سمجھیں۔ آخر میں اصل امیری بینک بیلنس سے نہیں بلکہ دل کے اطمینان سے ناپی جاتی ہے، اور خوش دل انسان ہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو آج ہی ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیے، کسی کو معاف کر کے دیکھیں، کسی نعمت پر شکریہ ادا کر کے دیکھیں، اور دیکھیے دل کا خالی پن کیسے آہستہ آہستہ بھرنے لگتا ہے۔